کے موضوع کو بھول گئے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک اس کا نام صرف نہیں ہے، یہ شہر القرآن بھی ہے کہ اللہ نے اس مبارک اور اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن کو نازل فرما کر ہم سے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم اپنے بزرگوں اور اکابرین اور ائمہ محدثین کی سیرت کو دیکھیں کہ روزے کے ساتھ ساتھ، رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول مبارک یہ تھا کہ روزانہ 40 پارے کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک قرآن پھر 10 پارے، روزانہ 40 پارے کی تلاوت فرماتے تھے اور پورے رمضان میں 40 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اب اگر ہم میں کسی کو کوئی پوچھے کیا پوچھے، اور صرف یہی بات کہ امام ہمارا ایسا ہو جائے کہ فرض نماز پڑھے تو قاری عبد الباسط عبد الصمد مصری کی طرز پہ پڑھیں اور وتر پڑھائیں تو حرمین شریفین کی امام کے طرز پہ پڑھائیں اور ان کا نقالی کریں۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم بھی تو آ کر نیت باندھتے ہیں، ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کیسے پڑھنی چاہیے، اور وتر اور فرض کے درمیان جو صلاۃ التراویح ہے، صلاۃ القیام ہے، صلاۃ التہجد ہے، اس کی بھی تو وہی کیفیت ہونی چاہیے۔ جس طرح سے الحمدللہ رب العالمین فرض نماز میں پڑھنی چاہیے، اسی طرح سے تراویح میں بھی، اسی طرح وتر میں بھی، اسی طرح تنہائی والی نماز میں بھی، اسی طرح گھر والی نماز میں بھی، اسی طرح فرض نماز میں بھی، اسی طرح وتر میں بھی، اور اسی طرح نوافل میں بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ سے ہم پیار کرتے ہیں، لیکن ہمارا طرز کیوں بدلا ہوا ہے؟ ہمارا طرز کیوں ابھی عشاء کی نماز ہوتی ہے مثال کے طور پہ، فرض میں تلاوت الگ ہوتی ہے اور تراویح میں تلاوت الگ ہوتی ہے۔ کیا المیہ ہے، اس میں محنت ہی نہیں ہو رہی۔ محنت ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے کہ جس طرح سے تراویح کی نماز، اسی طرح سے جس طرح سے عشاء کی فرض نماز ہے، اسی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے، تیزی آ سکتی ہے، لیکن دوستو اگر قرآن سمجھا ہی نہ جائے، قرآن ہم سمجھا ہی نہ پائیں آپ پر، اور آپ امام پر اتنا دباؤ ڈالیں کہ تیز پڑھو، جلدی رکوع اور سجدہ کرو، تو پھر تو یہ تراویح کی نماز آپ کے لیے حجت بن جائے گی اور یہ قرآن آپ کے لیے حجت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے۔ سبحان ربی العظیم ایسا پڑھتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، ہم یہ مذاق کر رہے ہیں۔ ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، عبادت اس طرح کرو جس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ حیثیت اور یہ کیفیت تمہاری نہیں ہو پا رہی ہے تو کم سے کم اتنا سوچو کہ اللہ ہمیں، بولیے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ابھی تو اللہ دیکھ رہا ہے نا، کھانا پینا شربت پانی سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم ڈر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھے گا، نہیں کھانا ہے، خوبصورت بیوی گھر میں ہے، نئی شہوت پوری نہیں کرنی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ اس کو دیکھتا ہے، روزے کی حالت میں دیکھتا ہے، نماز کی حالت میں بھی دیکھتا ہے دوستو، جب ہم کہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اللہ کا نام اتنی لاپرواہی سے کہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم۔ اللہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں، میں پاکی بیان کرتا ہوں، اور میرا رب بہت بڑا پاک ہے جو بہت بڑا برتر و عظیم ہے۔ اس الفاظ سے دوستوں ہمیں چاہیے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اسی طرح ہم نماز پڑھیں اور دوستوں قرآن کی تلاوت کریں۔ صرف تراویح میں قرآن پڑھ لینا میں تو سمجھتا ہوں کہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ چلیے ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ جب انسان کیسی اللہ اور بندے کے درمیان اس صورت میں کتنا رشتہ ہے، سبحان اللہ۔ جب بندہ ثنا پڑھتا ہے اور شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ، بندہ کہتا ہے تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ آسانی سے بول دیا آپ نے؟ نہیں، اس میں بڑا وزن ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے۔ جب نمازی یا قاری قرآن پڑھتا ہے، امام قرآن پڑھتا ہے
نمازی قرآن پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ حمیدنی عبدی حمیدنی عبدی حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ آپ حضرات بھی کچھ بولا کریں، مبارک وقت ہے، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ ہمیں پتا بھی ہے کہ ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ سے کلام۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پہلے بھی سنا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نمازی اللہ سے بات کرتا ہے، نمازی اللہ سے بات کرتا ہے۔ اور جو کوئی قاری کا مطلب یہی نہیں کہ جو جس نے قرآن پاک کسی مدرسے سے پڑھ کر قاری ہو گئے وہ قاری کے معنی قرآن پڑھنے والا۔ جب قاری قرآن کو پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسے اللہ ان سے بات کرتا ہے۔ ہم اور آپ جب نماز پڑھیں تو اللہ سے ہم بات کرتے ہیں، اور جب قرآن پڑھیں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ کوئی تصور ہے؟ بالکل نہیں، نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے۔ اگر کوئی رو بھی دے تو الزام ہے کہ یہ بہتان ہے، کہ یہ ریاکاری ہے۔ رونا کیسا، چیخنا کیسا، چلانا کیسا، گڑگڑانا کیسا، یہ عادت ہے ہماری، اس لیے کہ ماحول نہیں۔ تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کیا۔ اللہ جواب دے رہا الرحمن الرحیم، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میرے اوپر ثنا بیان کیا، میرے بندے نے میرے اوپر ثنا بیان کیا۔ مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری برتری بیان کی۔ کبھی ہم نے سوچا بھی کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے بات کر رہا ہے؟ کبھی تصور میں بات کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان کی چیز۔ اب بندہ جو کچھ چاہے گا لعبدی ما سأل، بندہ جو کچھ چاہے گا مجھ سے سوال کرے گا اور میں اسے قبول کروں گا، یہاں تک اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد اب بندہ کیا کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، وہاں حمد و ثنا تھا، اب یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ بھی نہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کیا کہتا ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ کا حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سیدھے راستے پہ چلنے کی دعائیں کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام عطا ہوا، ان پر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کی جماعت میں، صالحین کی جماعت میں، شہداء کی جماعت میں اور صدیقین کی جماعت میں ہمیں شامل فرما، انہی کے جیسے جس طرح ان پر تو نے انعام عطا فرمایا اس طرح ہمارے اوپر بھی انعام عطا فرما۔ اور اہدنا الصراط، سیدھے راستے پہ چلا۔ آخر کیا بات ہے، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ صرف فرض نماز میں 17 دفعہ ہم دعا کر رہے ہیں، 17 دفعہ دن بھر میں، جبکہ ہم 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہر وقت یہ دعا دہرا رہے ہیں، لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، کبھی بدعات میں بھٹک رہے ہیں، کبھی رشوت کا لین دین کر رہے ہیں، کبھی سود کھا رہے ہیں، کبھی کاروبار میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں، کبھی وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، یہ نہیں سمجھا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے اللہ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ نے جواب دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اس راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، تیرا انعام ہوا۔ اور آخری اور اگلا جملہ اور آیت میں بتاؤں، افسوس ہے کہ آج ہم کہاں ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بندہ پوری زندگی یہ دعا کرتا ہے اور کافروں پر بد دعا بھیجتا ہے اور اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ
جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے اس راستے پہ نہ چلا. یعنی یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلا، لیکن محاسبہ کرے یہ انسان 50 سال سے یہ دعا کر رہا ہے اور دوسرے کے لیے بد دعا کر رہا ہے، لیکن 50 سال سے یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنا نہیں چھوڑا. غلط تو نہیں کہہ رہا. زندگی دیکھیں آپ، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، شکل صورت، لباس، کھانا پینا، یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جمع کا صیغہ کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی، میرے بیوی کو بھی، میرے خاندان والوں کو بھی، میرے شہر والوں کو بھی، اور سارے مسلمان کو. یہ دعا کرتا ہے اور کافروں کے لیے بد دعا بھیجتا ہے. لیکن دوستو 50 سال سے یہ دعا کر رہے ہیں یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلانا. ہر آدمی جا کر محاسبہ کرے کہ ان کے بچوں کے، ان کے بیٹوں کے بال کیسے کٹے ہوئے، ان کے کپڑے کیسے ہیں، ان کی شکل کیسی ہے.